نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، یہ ماہ مقدس رجب المرجب اپنے دامن میں بہت ساری فضیلتیں لے کے آیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ کو سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت و عظمت اور حرمت والا مہینہ قرار دیا اس وقت سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، فرمایا 4 مہینے عزت والے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جو 12 مہینے ہیں ان میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ میں پچھلی جمعۃ المبارک اس موضوع پر کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اس ماہ مقدس میں رب کائنات نے اس مہینے کی 15 تاریخ کو مشہور روایات کے مطابق اس مہینے کی 15 تاریخ کو بنو سلمہ کی مسجد میں، یعنی بنو سلمہ کی حویلی میں، جو میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی کچھ عرض کر چکا ہوں، میرے نبی شفیع معظم رحمت کی خواہش پر خلاق کائنات نے ہمارا قبلہ حرم کعبہ بنا دیا، یعنی کعبۃ اللہ ہمیں ملا تو اسی ماہ مقدس میں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی ماہ مقدس کی وہ مبارک شب جسے شب معراج کہا جاتا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں عظیم المرتبت نعمت نماز کی شکل میں عطا فرمائی۔ تقاضۂ فطرت ہے، انسان کا بدن بھی میلا ہو جاتا ہے، انسان کا لباس بھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو بیماریاں بھی آن گھیرتی ہیں، پریشان بھی ہو جاتا ہے، الجھنیں بھی آ جاتی ہیں۔ جس طرح میرا بدن بیمار ہو جاتا ہے، میرا بدن میلا کچیلا ہو جاتا ہے، جس طرح میرے لباس میلا کچیلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، جس طرح میرے بدن پر یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں، اسی طرح میری روح پر بھی وارد ہوتی ہیں۔ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، میلی کچیلی ہو جاتی ہے، وہ بھی پریشان حال ہو جاتی ہے۔ روح کی تازگی کے لیے میرے اللہ نے ہم کو نماز عطا فرمائی۔ جسم کا میل کچیل پانی کے ساتھ دھل جاتا ہے، کیمیکل کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے، بدن بھی صاف ہو جاتا ہے، لباس بھی صاف ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا تھا، کسی کے دروازے کے آگے نہر جا رہی ہو، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ نہر میں داخل ہو کر اپنے جسم کو مل مل کر دھوئے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، سارا دھل جائے گا۔ میرے قریب نے فرمایا یہی حالت نماز کی ہے۔ نماز تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم میں طویل حدیث مبارکہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھوں کو دھوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز ابھی نہیں پڑھی، وضو کر رہا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے سجدہ دھونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پانی کے وہ قطرات اس کے ہاتھوں کے میل ہی کو نہیں دھوتے بلکہ اس کے دل کی میل کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو زبان سے سجدہ دھونے والے وہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ مسح کرتا ہے، ذہن فہم و شعور میں آنے والے وہ خطرات اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، وضو کے صدقے ہی گناہ معاف ہو گئے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس وضو کے صدقے سے گناہ معاف۔ پھر نماز کا تو کہنا ہی کیا۔ پھر اس پروردگار عالم جل وعلا کا کرم دیکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نمازیں کتنی عطا کی گئی تھیں؟ 50 نمازیں عطا کی گئی تھیں۔ رب کائنات نے میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کی شفاعت پر، حضور کی سفارش پر، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش پر
ان 50 کو 5 میں بدل دیا۔ عطا کرنے والا جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو عطا کر کے بلا وجہ واپس نہیں لیتا۔ ہمیں بھی ایک حکم ہے، میں اب یہ رب کائنات جل وعلا کی جانب نہیں منسوب کر رہا معاذ اللہ تعالیٰ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میری بھی یہ حالت ہے اور آپ کی بھی حالت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے والا معاذ اللہ اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے خود ہی کھا جاتا ہے۔ ہماری عادت ہے نا، ہم کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں، جب ناراض ہو جائے کہ کر واپس، تو اس قابل نہیں میں تجھے تحفہ دیتا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں تحفہ دے کر واپس لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ تو کائنات ہستی کا خالق و مالک ہے۔ نمازیں 5 رہ گئیں مگر میرے رب نے میرے نبی سے ارشاد فرمایا محبوب مکرم علیہ السلام میں جو فیصلہ فرماتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ نمازیں 5 ہیں مگر میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ نمازیں 5 رہیں گی، ثواب 50 کا عطا کروں گا، یہ سب میرے نبی کے صدقہ سے۔ اسی ماہ مقدس میں مشہور روایات کے مطابق سیدنا مولا علی شیر خدا کرم کی ولادت باسعادت ہے۔ سیدنا علی مرزا کرم حکیم عزت و عظمت کی اتنی بلندی پر فائز ہے، ہر کس و ناکس اس گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا۔ بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ میں محض آپ کو کہانیاں نہیں سناؤں گا، واقعات نہیں سناؤں گا۔ میری ایک ذمہ داری، میں اپنا فرض ادا کروں گا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے عقیدے کی حفاظت کروں، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کفار مکہ نے حرم کعبہ بنایا تھا، ان کو اس بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ حج بھی کیا کرتے تھے کفار مکہ حرم کعبہ کا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے نبی کے دربار مقدس میں عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام زمانہ جاہلیت میں فلاں بندے نے تقریباً 100 کے قریب بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا تھا، اپنی طرف سے ان کو وہ تحفہ دے کر کوئی جانور گائے بکری وغیرہ دے کر بچی کو لے لیا تھا، زندہ دفن نہیں ہونے دیا تھا، یا رسول اللہ اس کو اجر ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ صاحب ایمان ہوتا تو ضرور اجر ملتا۔ ایمان اور عقیدہ شرط ہے، اگر ایمان درست ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا تو چلو کتنا بھی گناہ گار ہے کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلا جائے گا نا، کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلا جائے گا نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ دور دراز سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس ناچیز و حقیر بندے کے پاس آتے ہیں کہ ہم اس کی گفتگو سنتے ہیں۔ پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو محض حکایات پر نہ ٹرکا دوں، اشعار پڑھ کر واہ واہ نہ کروا لوں، بلکہ میں آپ کی بنیادی ضرورت عقیدے کے بارے میں گفتگو کروں۔ آج کل میڈیا شیطان کے حصے میں ہاتھ میں بنتا ہوا ہے، میڈیا شیطان کے ہاتھ میں ہے، بہت کم اس پہ کوئی شک نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اس کا فائدہ بھی بہت ہے، لیکن فائدہ کے مقابلہ میں نقصان کہیں زیادہ ہے۔ فائدہ ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ یوں کہیے کہ جس طرح میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں کہ چھری ہے، یہ گھر کی ضرورت ہے، کچن کی ضرورت ہے، ہم اسے سبزی بھی کاٹتے ہیں، پھل بھی کاٹتے ہیں گھر میں۔ کچن میں چھری نہ ہو تو کچن ادھورا رہ جاتا ہے۔ مصیبت ہے یہ چھری ڈاکو کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس نے معاذ اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے کہ ہر کسی کے پیٹ پہ خنجر گھونپنا شروع کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے پرفتن دور کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا تھا صبح بندہ صاحب ایمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ نہیں سمجھ آتی تھی پہلے، ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ رات کو اپنے گھر میں سویا، گھر میں داخل ہے، وہ صاحب ایمان ہے، صبح تک کافر کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو کسی محفل میں بیٹھا ہی نہیں ہے، صبح تک تو کسی مجلس میں گیا ہی نہیں ہے، وہ کسی شخص کو ملا ہی نہیں ہے، پھر کافر کیوں ہو گیا؟ اب پتہ چلا کہ یہ اپنے گھر میں جو موبائل کی مصیبت ہے یہ اسے کافر بنائے گی۔ وہ میڈیا کا انتخاب کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں دیکھوں، اور مولوی علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں۔ علماء حق کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، ابھی عالم دین نہیں بنا،
قدم اٹھاتا ہے اللہ کے فرشتوں کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. اتنی عزت ہے عالم دین کی. میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے جس سے کسی عالم دین کی میری وجہ سے کی اس کو یوں ثواب ملے گا جس طرح اس نے میری عزت کی ہے، کیونکہ عزت حضور کی وجہ سے کی ہے، نہ کہ ہمیں حضور کی باتیں بتاتا ہے. علماء کی اتنی عزت بھی ہے. اور دوسری طرف میرے نبی فرماتے علماء سو، برے علماء زمین پر بدترین مخلوق ہیں. میں نے یہ ترجمہ کیا ہے اپنے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا. شر الخلق میرے نبی نے فرمایا شریر ترین مخلوق. اعلیٰ علماء خیر الخلق ہے، اعلیٰ مخلوق ہے، اور یہ برے علماء شریر ترین مخلوق، بدترین مخلوق. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کا آپ نام بھی نہیں لیتے. وہ جانور گندے جانور، جنگلی جانور جن کا آپ نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے، مخلوق میں وہ بھی موجود ہیں. برے علماء ان سے بھی بدتر ہیں. یہ برے علماء ان سے بدتر ہیں. آج کل میڈیا پر اچھے علماء کے ساتھ ساتھ برے علماء کی بھی بہت بڑی بھیڑ ہے کہ جو لوگوں کے ایمان اور عقیدہ پر حملہ آور ہو رہی ہے. اپنے ایمان کو بچائیے. صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ طویل حدیث نقل فرمائی ہیں، ایک پورا باب باندھا ہے جھوٹے راویوں کے بارے میں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں بھلا وہ کون ہیں؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کے لخت جگر ہیں. میرے نبی نے ان کو حبر الامہ قرار دیا تھا، بہت بڑے علامہ، اور ان کو تفسیر میرے نبی نے پڑھائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام جابر تھا. یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نہیں ہیں، یہ اور جابر ہے. ان کے پاس وہ جابر آیا اور آ کر ان کو حدیثیں سنانے لگا، اور آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. وہ حدیثیں بیان کر رہا تھا اور آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا. وہ کئی حدیثیں سنانے کے بعد چپ کر گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگا کہ عبداللہ، میں تجھے حدیثیں سنا رہا تھا، تو نے میری طرف توجہ بھی نہیں کی. حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جب ان کے سامنے میرے نبی کا ذکر کیا جاتا تھا ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ان کی حالت ہی خیر ہو جاتی تھی. رسول اللہ کا ذکر سن کر محبت اود کر آتی تھی، محبت کے جذبات میں سرشار ہو جاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ میں نے حدیثیں سنی، تم نے توجہ ہی نہیں دی. حالانکہ حضور کے حدیث پر توجہ دینا تو ایمان والے کا فرض بنتا ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو اپنے کریم آقا کی حدیث مبارکہ کی شرح آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یا سنا رہا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری فرض ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. بلکہ آپ کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے. آنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو وہ آ کے سلام کرے، حکم میں بیٹھ جا، خطبے میں خلل اندازی نہ کر، اجازت نہیں ہے. تو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. بلکہ جمعے کے خطبے کے لیے میرے کریم آقا کا ارشاد کیا ہے؟ جو کھیلتا ہے ایسی کنکریوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. جمعے کا خطبہ جب عربی کا خطبہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، توجہ سننا ہوتا ہے. تو ابن عباس نے سنا ہی نہیں. حدیثیں بیان کرنے کے بعد جابر نامی شخص کہنے لگا ابن عباس، عبداللہ، تو نے میری بات ہی نہیں سنی، میں تجھے حضور کی حدیثیں بیان کر رہا تھا. تو آپ نے سر نور اٹھا کے اس کی دیکھا، فرمانے لگے پہلے جب کوئی بندہ ہمارے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تھا نا، ہم بڑی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے. لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ جھوٹی باتیں گھڑ کر میرے نبی کی جانب منسوب کی جا رہی ہیں. جس بات کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم وہ سن لیتے ہیں، وگرنہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت جھوٹی باتیں جو حضور کی جانب منسوب کی جاتی ہیں آج کے زمانہ میں. وہ کون سا زمانہ تھا؟ صحابہ کا زمانہ. ابن عباس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کون سا زمانہ تھا؟ صحابہ کا زمانہ تھا. اگر اس زمانہ میں یہ حال تھا تو آج کے زمانے کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں نے گھڑی ہوئی باتیں معاذ اللہ رسول رحمت کی جانب منسوب کر دیں. اب ایک آدمی کام طالب علم، کام ایمان والا کیسے سچ کرے گا بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ حدیث کس معیار کی ہے وہ کیسے جانے گا؟ بلکہ وہ فرمانے کے وہ فلاں شخص جو ہے نا، فرمانے کے فلاں شخص جو ہے نا وہ کسی بدری صحابی کو ملا ہی نہیں ہے.
اور وہ کہتے ہیں میں بدری صحابہ سے میں یہ حدیث روایت کرتا ہوں، فرمایا کہ وہ منگتا ہوا کرتا تھا، بھیک مانگا کرتا تھا، آج وہ محدث بنا بیٹھا ہے۔ ابن عباس فرمانے لگے جو کل تک منگتا تھا، طاعون کے پھیلنے سے پہلے لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، آج وہ محدث بنا بیٹھا ہے۔ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، گویا اس صحابہ کے زمانہ میں ہی یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا، میرے نبی کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کی جانے لگی تھیں، تو آج تو زمانہ بڑا پرفتن ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک معیار کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو۔ یاد رکھیے، معیار عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ جو جملے میں نے کہے آپ اس کے دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ معیار عزت اللہ اور اس کے رسول کی ذوات مقدسہ ہیں، اور میرے نبی کے صدقہ سے ایمان والوں کے پاس عزت ہے۔ قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، وللرسول وللمؤمنین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کے توسط سے ایمان والوں کے لیے، کہ جو ان کے ساتھ منسوب ہو گیا اس کی عزت بن گئی، اور جس میں جتنی زیادہ وفا ہو گئی اس کی عزت اسی قدر زیادہ ہو گئی، اس کی عزت اسی قدر زیادہ ہو گئی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میرے نبی کی اہل بیت کی عزت بھی میرے نبی کی وجہ سے، میرے نبی کے صحابہ کی عزت بھی میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ جس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہمارا فہم، شعور، تصور، ہماری عقل کی پرواز وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی جتنا بلند مرتبہ ان کا ہے، جتنی عزت و عظمت رب کائنات جل وعلا نے ان کو عطا فرما دی ہے۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے، میری بات کو نظر انداز نہ کیجئے۔ جی چاہے بحمد اللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، آپ اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ سن لیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا فرمایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا، ہمیں حکم دیا کہ تم یہ جملہ کہو، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ جملہ لا نفرق بین احد من رسلہ، معنی اس کا کیا بنتا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آسانی سے سمجھا جائے گا۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں رکھتے۔ کیا معنی؟ لا نہیں، نفرق یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم، میں تنہا نہیں، افرق میں تنہا نہیں، لا نفرق، ہم سارے ایمان والے کوئی فرق نہیں رکھتے، کہاں؟ بینا، درمیان، احدن، ایک، من سے، رسول ہی، اس کے رسولوں، یعنی ہم اللہ کے رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ شریفہ کی آخری آیہ مبارکہ کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، معنی کیا بنا؟ آپ سارے بتا دیجئے، ابھی میں نے بتایا، ہاں بلند آواز سے کہہ دیجئے، آپ کی بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ایمان ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں میرے ہر امتی کے سینے میں موجود ہوں، میرے ہر امتی کے سینے میں یہ آخری دو آیتیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، آخر تک میرے نبی، میرے جی چاہتا فرماتے ہیں ہر امتی کے سینے میں موجود ہوں۔ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق، بلند آواز سے کہہ دیجئے، ہم رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں رکھتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارا۔ اب سنیے، تیسرا پارہ سورہ بقرہ شریفہ ہے، تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ شریفہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جو رسول ہے ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیا بلا بعض کو بعض پر کوئی فرق آ گیا کہ نہیں؟ ایمان کیا ہے کہ ہم فرق رکھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، آگے جملہ ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو آگے بات ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے،
رب کائنات جل وعلا نے جب انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا، تو کمی کی طرف نہیں آیا، عظمت کی طرف گیا ہے۔ کمی کی طرف ہے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میری طرف سے کھلم کھلا اجازت ہے، اگر کسی بات کو کسی شخص کو میری بات کی سمجھ نہ آئے، اسے حق حاصل ہے، کھڑا ہو جائیں اور کہے دوبارہ سمجھا، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ مجھے کوئی حرج نہ ہوگا، مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا، میں اس کو عیب نہیں سمجھوں گا، میں خوش ہوں گا کہ میرا بھائی بات سمجھنا چاہتا ہے، یہ ویسے ہی بیٹھنے کے لیے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسولوں میں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسولوں نے اعظام کی ایک عظیم جماعت ہے، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے پھر فضیلتوں کا تذکرہ ہے، کیسی کیسی فضیلتیں۔ صرف یہ بتانا تھا رسولوں میں بعض سے اعلیٰ ہیں، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گلاس آدھا پانی کا بھرا ہوا ہے، دوسرا جملہ گلاس آدھا خالی ہے، معنی دونوں کا ایک ہے نا۔ ایک میں ہم نے خالی ہونے کا ذکر کیا، کمی کا ذکر کیا، دوسرے میں اس کے بھرے ہوئے ہونے کا ذکر کیا۔ ذکر دونوں میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں جدا جدا گفتگو کا انداز ہے۔ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا میں نے بعض رسولوں کو بعض سے کم بنایا، بلکہ فرمایا بعض کو بعض سے اعلیٰ بنا دیا۔ یعنی جب عزت والوں کا تذکرہ ہوگا تو مقابلہ کرتے ہوئے کمی کی جانب ہرگز نہ آئیے، کمی کی جانب نہ آئیے۔ آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میرے نبی کو رب کائنات نے سید الانبیاء بنایا۔ ایسے ہیں نا، بہت مرتبہ فضیلتیں سن چکے ہیں، میری زبان سے بھی، علماء سے بھی اب سنتے رہے ہیں۔ قیامت کے لواء الحمد میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے نبی کی امت ہیں۔ اس مہینہ میں جو معراج کا ذکر ہے، سارے نبی میرے نبی کے مقتدی، ایسے ہیں نا ساری باتیں۔ لیکن دیکھیے ذرا میرے نبی کا انداز کیا تھا۔ صحیح بخاری کا حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی کے دربار مقدس میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ یہ مقدمہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان لڑائی کا تھا۔ مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارے تھے۔ یہودی بارگاہ ساتھ امام میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، وہ میرے نبی کو یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، یہ میں نے کہا ہے، وہ ابو القاسم کہتے تھے۔ میرے نبی کے سامنے شکایت کی، ابو القاسم اس تیرے صحابی نے مجھے مارا ہے، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا ہے۔ میں بھی آگے سے اس کے ساتھ لڑائی کرتا، لڑائی بڑھ جاتی، مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی ہو جاتی۔ میرے نبی نے اس سے سوال فرمایا تو نے اس کو کیوں مارا؟ تو اس شخص سے کہا کہ میں نے کہا تھا میرے نبی سارے نبیوں میں افضل ہیں، اور یہ کہتا تھا میرے نبی موسیٰ سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ یعنی اس کا دعویٰ تھا میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ سارے نبیوں میں افضل ہیں، میں کہہ رہا تھا میرے نبی سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ اسی بات پر میرے سے جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ میرے نبی سخت ناراض فرمائے خبردار آئندہ مجھے موسیٰ کلیم اللہ پر فضیلت نہ دینا۔ حضور نے فرمایا اس انداز سے مجھے موسیٰ کلیم اللہ پر فضیلت نہ دینا، بلکہ حدیث سے مارکا ہے میرے نبی فرماتے مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دینا۔ حالانکہ آپ جانتے وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ پہ تشریف فرما رہے تھے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ورد فرماتے رہے تھے، مگر میرے نبی نے فرمایا خبردار مجھے ان پر بھی فضیلت نہ دینا۔ کہ اس کا کیا معنی بنا؟ میرے نبی صاحب بھی فضیلت نہیں ہے؟ مراد کیا ہے؟ نبیوں کا ذکر اس انداز سے نہ کرو کہ ان کی شان میں گستاخ یا کوئی پہلو نکلے۔ خبردار خبردار، اگر تم نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دی تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے نبیوں کا تذکرہ زبان سنبھال کے کیا کرو۔ نبوت کے اعتبار سے لا نفرق بین احد من رسولہ، نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی عارضی نبی تھا، کوئی مستقل نبی تھا، کسی کی نبوت معطل کر دی گئی ہے، کسی کی چھین لی گئی ہے، نہیں۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے، اللہ کا نبی ہونے کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں، ہاں البتہ ان کے مراتب جدا جدا ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اللہ کا نبی ہونے کے اعتبار سے
جس طرح ہم امتی ہونے کے اعتبار سے سارے رسول اللہ کے امتی ہیں، لیکن درجے بعض کے بعد سے بلند ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اسی طرح جب بھی آپ تذکرہ کریں میرے نبی کے صحابہ کا، جب بھی تذکرہ کریں میرے نبی کی اہل بیت کا، تو ان کا آپس میں مقابلہ نہ کریں، ان کو مد مقابل لے کے نہ آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ضروری کاروبار خلافت سر انجام دے رہے تھے۔ دروازے پر کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ کو ملنے کے لیے، لیکن آپ جو کام کر رہے تھے وہ اتنا اہم تھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ آنے والوں کو کہو کہ پھر آ جائیں، آنے والوں کو کہو کہ پھر آ جائیں، اس وقت میں مصروف کار ہوں۔ ان میں ان کا سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی تھا، جو ابا حضور کے حضور حاضری دینا چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو کہو پھر آئے، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ضروری کام کر رہا ہوں۔ آپ کو کام کر رہے تھے اور جس کا تعلق مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ تھا، وہ خلافت کے سلسلے میں کوئی لکھ لکھائی کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی موجود تھے، ان ملنے والوں میں یہ بھی موجود۔ یہ آئے اور صحابہ کو کھڑے دیکھا، وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم حاضر ہونا چاہتے تھے۔ ان کا بیٹا بھی کہنے لگا، حضرت عمر کا بیٹا بھی، ہم حاضر ہونا چاہتے تھے، ہمیں حاضری کا اجازت نہیں ملی۔ امام حسن مجتبیٰ وہیں سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت نہیں ملی، صحابہ کھڑے ہیں، ان کا بیٹا ہے، اس کو بھی بیٹے کو اجازت ملی ابا کے پاس جانے کی۔ اتنا ضروری کام کوئی ہوگا، کوئی خط کسی کو لکھ رہے ہوں گے کسی حق میں وقت کو، یا کیا کر رہے ہیں، میں بھی واپس چلا جاتا، واپس چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کون کون آیا تھا، ان میں امام حسن مجتبیٰ بھی تھے۔ حضرت عمر ان کے گھر چلے گئے، جا کے فرمایا گیا نواز مصطفیٰ تم آئے تھے، تم واپس کیوں آئے، تم اندر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ جب تم نے اپنے بیٹے کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی تو پھر میں کیسے کہتا میں اندر جانا چاہتا ہوں؟ باقی صحابہ کو واپس کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی واپس کر دیا۔ عمر رو پڑے، کہنے لگے وہ میرا بیٹا تھا، تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، کیسے ممکن تھا کہ میں تم کو واپس کرتا؟ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ، کہنے لگے میرے سر کے بال آپ کے صدقہ سے ہیں، یعنی جو مجھے عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، وہ تو آپ کے صدقہ سے ملی ہے۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں آپ کو واپس کرتا، آپ اندر تشریف لے آتے؟ یہ ان کا عالم ہے، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بھائی امام حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپس میں کتنا ان کا پیار اور کتنا تعلق ہے۔ جب ہم ذکر کریں تو ان کی محبتوں کا ذکر کریں، نفرتوں کا ذکر کرنے والا تو شاید دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ میں پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ ان کی عزت و عظمت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ محض رشتہ داری کی وجہ سے عزت میسر نہیں آتی، نبی سے وفا کی وجہ سے عزت میسر آتی ہیں۔ محض رشتہ داری کی وجہ سے عزت میسر آتی تو ابو لہب کبھی ذلیل نہ ہوتا، وہ نبی کا چچا ہے۔ محض رشتہ داری کی وجہ سے عزت میسر آتی تو وہ شخص جو فارس کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، جس کا باپ مجوسیوں کا سربراہ تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اور ان کے ہاں ماں بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا کوئی حرج نہیں ہے، وہ کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، وہ سورج کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں۔ وہ مجوسی کا بیٹا جو مجوسی تھا، جب اس نے میرے نبی سے وفا کی، نام ان کا سلیمان فارسی تھا، میں نبی فرمایا سلیمان من اہل بیت، سلیمان میری اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے۔ سلیمان فارسی کو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ عزت و عظمت کا تعلق میرے نبی سے وابستگی کے ساتھ ہے، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو میرے نبی سے کتنا تعلق تھا۔ موازنہ ہرگز ہرگز نہ کیجیے۔ میں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ عقیدے کے اعتبار سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، میرا وہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس شخصیت کے لیے اولو الفضل کہا، وہی اولو الفضل ہے، انکار نہیں ہے۔ مگر میں ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں جو مجھے بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی کہ نوکر کا یہی حال ہوتا ہے۔ نوکر کا، میں نے کیا کہا،
نوکر کا یہی حال ہوتا ہے، غلام کا یہی حال ہوتا ہے۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس وقت مجھے ان اللہ کے برگزیدہ بندے کا اس میں گرامی قدر ذہن میں نہیں ہے کہ میں ابھی اس کا مطالعہ نہیں کر کے آیا، وگرنہ میں دیکھ لیا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں ان سے، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، ان سے کسی شخص سے سوال کیا، بتائیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان میں بلند مرتبے والا کون ہے، کم مرتبے والا کون ہے؟ اور وہ بزرگ جن سے یہ سوال کیا گیا وہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، ہاتھ میں عصا پکڑ کر وہ اس کی ٹیک کے ساتھ چلتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگے، حالت غیر ہو گئی، عصا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، رونے لگے اور عرض کریں کہ بار الہ، اے میرے مولا، کیا ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں ان میں اعلیٰ مرتبے والا کون ہے، کم مرتبے والا کون ہے؟ میں کون کمینہ ہوں کہ اپنے ہاتھ میں ترازو لے کر ان کے مقام کو تولوں، ان کے مرتبے کو تولوں؟ فرمانے کو اللہ کے بندے وہ سارے میرے آقا، ان کے نالان مقدم میں سروں کا تاج، اللہ نے سب کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میری جرت کیا ہے کہ میں ترازو پکڑ کر میزان عدل کا جیسا ترازو پکڑ کر دیکھوں فلاں کی نیکیاں کم ہیں، فلاں کی نیکیاں زیادہ ہیں؟ مجھے تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گا، صحابہ کرام کی بات ہو، اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہو، اب مقابلہ نہ کریں، غلامی کا حق ادا کریں، غلامی کا حق ادا کریں۔ اگر وہ صدیق اکبر ہے تو عزت و عظمت کی کتنی بلندی پہ فائز ہے، کتنی بلندی پہ فائز ہے، کتنی بلندی پہ فائز ہیں۔ میرے نبی نے بارگاہ رب العزت عرض کیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب، مولا یہ عمر مجھے دے کر اسلام کو عزت دے دے، عمر مجھے عطا فرما کر اسلام کو عزت دے دے۔ مجھے عزت ملی تو اللہ کی عزت کی قسم اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ جو آپ نے مجھے ممبر پر بٹھایا نا، آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں سارے کے سارے، مجھے جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آپ کو جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے اور اسلام کو عزت ملی عمر کی وجہ سے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ اسلام کو عزت عمر کی وجہ سے، اور پھر کس انداز سے عزت ملی تھی؟ اپنے زمانہ خلافت میں تقریباً 53.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ نے سلطنت اسلامیہ میں داخل کر لیا تھا حضرت عمر نے۔ وہ عمر جو اتنی عظمت والے ہیں کہ میرے نبی نے رب سے مانگ کر لیا، جن کے صدقہ سے اسلام کو عزت ملی، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، وہ عمر تمنا کرتے ہیں کاش میری زندگی بھر کی نیکیاں کو لے جائے، ابو بکر کے ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے۔ کتنا مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا مقام ہے۔ یہ سب میرے نبی کی وفا کی وجہ سے ہے، جو میرے نبی کے ساتھ وفا کی ہے۔ مراتا وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ اور بعض کم فہم، کم عقل، میں کہوں گا نہایت بے وقوف انسان مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر، کیا بولا میں نے کہا؟ سارے کہہ دو، یہ کس کو کہتی ہے آپ؟ حضرت سیدنا ابو بکر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ صدیق اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، صدیق اکبر سب سے بڑا سچا۔ میں آپ سے سوال کر دوں سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اس کے بعد تو تم تو ابو بکر کو کہہ رہے ہو سب سے سچا، کوئی گستاخی تو نہیں کر رہے؟ میرے نبی نے جس کو جو فرما دیا وہی ہو گیا۔ گویا ہر ایک کا الگ مرتبہ رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، باقی نبی یوں کلیم اللہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ میرے نبی بھی بغیر باپ کے پیدا نہ ہوئے۔ وہ ہر ایک کی ایک اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا شرف ہے، اپنی اپنی کرامت ہے۔ مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ رب نے جس کو جو عزت عطا فرمائے سر تسلیم خم کر دیجئے، مان لیجئے اس عزت کو، مان لیجئے اس عظمت کو۔ میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی بات کر رہا تھا، میرے نبی کے ساتھ ان کا کتنا قریبی تعلق ہے، کتنا قریبی تعلق ہے۔
میرے نبی کی لاڈلی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، کتنی بڑی بات ہے، حضرت علی کی زوجہ ہیں۔ باقی ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ حدیث میں نہیں مانتا، یہ ضعیف ہے، یہ لوگوں نے گڑی ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، ناقابل تردید حقیقت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں۔ پھر میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، بتائیے باپ کا درجہ زیادہ ہے یا بیٹے کا؟ جی، بیوی کا درجہ زیادہ ہے کہ خاوند کا؟ پھر بتا علی کا درجہ کیا ہوگا؟ سوچ ذرا، پھر علی کا درجہ کیا ہوگا؟ علی کی زوجہ محترمہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنت کی خواتین کی سردار ہے، علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر علی کے مرتبے کو کون جانے؟ پھر میرے نبی ان سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ یہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ جن کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا لا دینی بے دینی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی، خود علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سب کی کتابوں میں ہے، اپنے بیگانے سب نے اس واقعہ کو تحریک کیا ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے کہ میری طبیعت میں قدر سختی تھی، غصے والا تھا، میں نے کوئی ایسی بات کی تو فاطمہ الزہرا کہنے لگی میں حضور سے آپ کی شکایت کرتی ہوں۔ اور یہاں میں یہ بتا دوں، اس کو آپ یوں نہ سمجھے جس طرح آج ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو بیٹی کہتی، بیوی کہتی میں اپنے ابا سے بتاؤں گی، اور ابا خیال کرتا ہے یہ میرا داماد جو ہے میری بیٹی پہ زیادتی کرنے والا۔ علی مرتضیٰ کا یہ مرتبہ مقام نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی کے والدین کریمین دنیا سے تشریف لے گئے تھے، میرے کریم آقا کے والد ماجد حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے نہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تشریف لے گئے تھے دنیا سے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ بھی داغ رحلت دے گئی تھی۔ اب جانتے ہیں داغ مفارقت دے گئی تھیں، وہ جدا ہو گئی تھی میرے نبی سے، رحلت فرما گئی تھی، داغ مفارقت دے گئی تھیں۔ پھر آپ کی پرورش کس نے کی تھی بھلا؟ جی نہیں، آپ کی پرورش آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے کی تھی۔ حضرت آمنہ خاتون کے بعد آپ کی پرورش حضرت سیدنا عبد المطلب نے کی تھی۔ 8 برس سی بظاہر عمر میرے نبی کی، جب حضرت عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اب حضور کی پرورش حضرت ابو طالب کے ذمہ آ گئی تھی۔ حضرت علی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ جب ایمان میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا نا، حضرت علی کی عمر 8 سے 10 سال کے قریب تھی۔ گویا میرے کریم آقا کی ظاہری عمر مبارکہ اس وقت 30 یا 32 سال کی ہو گئی تھی جب حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، اور 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ہاں میرے نبی تشریف فرما ہو گئے تھے۔ میرے نبی ان کی زوجہ محترمہ حضرت علی کی والدہ حضرت ابو طالب کی زوجہ، ان کا نام عمران تھا، طالب ان کے بیٹے کا نام ہے، اس بنا پہ ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ نہ حضرت فاطمہ بنت اسد، سیدہ فاطمہ بنت اسد، میرے نبی فرمایا کرتے تھے میری ماں آمنہ کے بعد یہ میری ماں ہے، یعنی انہوں نے مجھے اپنی ماں کا پیار دیا، جو میرے پیار میرے ساتھ میری ماں آمنہ کرتی تھی وہ میری ماں فاطمہ نے میرے ساتھ پیار کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے ان کی جو فضیلت بیان میں عرض کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ہاں تشریف فرما رہے ہیں، 25 برس کی عمر میں میرے کریم آقا رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی کر لی، اب کا شان مقدس جدا ہو گیا، اپنا الگ گھر بن گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد باسات ہوئی، ان کا بچپنا تھا، مکہ مکرمہ میں 61 سالی ہوئی، غربت آ گئی۔ میرے کریم آقا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے چچا ابو طالب کا گھرانہ، ان کے خاندان کے افراد زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، اور چچا میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے کفیل بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کچھ بچوں کو ہم لے لیتے ہیں، ان کا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ یہ دونوں حضرات چچا بھتیجا، حضرت عباس چچا ہیں، میرے کریم آقا ان کے بھتیجا ہیں، یہ دونوں حضرت ابو طالب کے ہاں گئے۔ حضرت ابو طالب حضرت عباس کے بھائی ہیں، میرے نبی کے چچا ہیں، جا کر ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ ابو طالب کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جس کو چاہو آپ لے جاؤ۔ چنانچہ میرے نبی حضرت علی کو اپنے ساتھ لے آئے، حضرت عباس بھی اپنے ساتھ عقیل کو لے آئے۔ اب حضرت علی کی ابتدائی پرورش کس کے ہاں ہوئی ہے؟
میرے نبی کے ہاں، ان کی پرورش میرے نبی کے ہاں ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا کے ساتھ ان کا کتنا قریبی تعلق تھا کہ علی کی ماں کو میرے نبی اپنی ماں قرار دیتے تھے۔ ایک اعتبار سے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرے اعتبار سے میرے نبی فرماتے تین وہ اشخاص ہیں جن کو تیرے باپ کا درجہ حاصل ہے، ایک تیرا والد ہے، ایک تیرا سسر ہے، ایک تیرا استاد و رہنما ہے۔ یہ تین وہ اشخاص ہیں جو تیرے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک اعتبار سے حضرت علی میرے نبی کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر ہیں، داماد ہے نا، اور دوسرے اعتبار سے بھائی ہیں۔ پھر کتنا قریبی تعلق ہے، کتنا قریبی تعلق ہے۔ جس وقت میرے نبی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو انصار صحابہ اور مہاجرین میں آپس ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار ان کو اس لیے کہتے ہیں انہوں نے میرے نبی کے ساتھ بڑا تعاون کیا، میرے نبی کی خدمت میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ میرے انصار میرے مددگار ہیں۔ سن کر آپ حیران ہوں گے، کاش وقت زیادہ ہوتا تو میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے کرتا، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آنے والے تھے، ان کے پاس کوئی سچ چھپانے کو کٹی نہیں تھی، کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا۔ میرے نبی نے انصار کو بلایا، یعنی مدینہ طیبہ کے پرانے باشندوں کو بلایا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، ان کو اپنے گھر لے جاؤ، یہ تمہارے گھروں میں رہیں گے، ان کا خرچہ تم برداشت کرو گے۔ اور انصار کا کمال احسار اور قربانی دیکھیے، جس بنا پہ میرے نبی نے ان کو انصار کہا تھا آج ہم بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، میں نے بھی کی ہیں، کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا داماد کیسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو بیانا چاہتے ہیں۔ مگر انصار صحابہ کا وہ جذبہ ہے، خوب وہ تو محبت دیکھیے، احسار و قربانی دیکھیے۔ مہاجر کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یہ جوان تھا، بوڑھا تھا، کالا تھا، کلوٹا تھا، لنگڑے بھی بعض صحابہ کرام تھے، جیسا بھی تھا، گھر لے گئے، جا کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں، پسند کرو اس پہ کس کو تم پسند کرتے ہو، میں طلاق دے دیتا ہوں، میں تمہیں نکاح کر دیتا ہوں۔ کسی نے کہا یہ میری بہن گھر موجود ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کنواری ہے، اس کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی اس مہاجر کے ساتھ کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پلے ہے کچھ نہیں، عمر ان کی کیا ہے۔ میں نبی فرمان گے تم میرے انصار ہو، میرے معاون ہو، تم نے میرے ساتھ کتنا تعاون کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر وسعت عطا فرما دی، فتوحات کے دروازے کھل گئے، یہ بدبخت یہودی مدینہ طیبہ سے نکل گئے، کتنے باغات تھے، کتنی وہ کھیتیاں تھیں جو مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئیں۔ میرے نبی نے انصار کو بلایا، بلا کے فرمائیں گے دیکھو اب وسعت میسر آ گئے ہیں، مہاجرین تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، تم کماتے ہو، یہ کھاتے ہیں، میرا ایک پروگرام ہے، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، تم مجھے مشورہ دو۔ صحابہ نے پوچھا انصار نے یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا حکم دینا چاہتے ہیں آپ؟ فرمانے لگے اب اتنی زمینیں اور باغات ہمیں میسر آ گئے ہیں، ایک تو یہ صورت ہے یہ باغات یہ زمینیں میں مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں، یہ اپنے گھر الگ بنا لیں گے، خود کمائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، باغبانی کریں گے، خود کمائیں گے، خود کھائیں گے، اور تم فارغ البال ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ سے بوجھ اتر جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ تم مدینہ طیبہ کے پرانے باشندے ہو، وہ ساری زمینیں باغات میں تمہیں دے دیتا ہوں اور یہ بدستور تمہارے پاس رہیں گے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انصار نے بالاتفاق کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری یہ گزارش ہے قبول فرمائیے۔ میں نبی فرمائیں گے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ ساری زمینیں بھی ان کو دے دیجئے، رہیں گے بھی ہمارے گھروں میں، ہم ان کا خرچہ برداشت کریں گے۔ میرے نبی بڑے خوش ہو فرمائیں گے تم میرے انصار ہو، جنت میں میرے ساتھ، اس لیے ان کو انصار سے ابا کہا جاتا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا میرے نبی نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی آئے رو رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، ہر مہاجر کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں بنایا۔ رو رہے تھے، میرے قریب نے سینے سے لگا کے فرمایا علی میں نے تجھ کو اپنا بھائی جو بنا لیا ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کتنا زیادہ قرب تھا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا جو عرض کرنے کے لیے آئی ہیں تو اس تصور میں نہ دیکھیے کہ ایک بیٹی اپنے خامد کی شکایت لے کر اپنے ابا کے پاس آئی ہے، بلکہ ان کا قرب دیکھیے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک باپ کے 2 بیٹے آپس میں ہلکی پھلکی الجھن ہو جائیں تو اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہم دونوں سے پیار کرتا ہے۔ فاطمہ جانتی تھی میرے نبی مجھ سے بھی پیار کرتے اور علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ علی فرماتے میں ان کے پیچھے گیا،
علی فرماتے میں ان کے پیچھے گیا فاطمہ الزہرا کے، وہ باپردہ خاتون وہ نہیں دیکھ رہی تھی میرے پیچھے کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، گھر بھی قریب ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا، درمیان میں ایک دیوار حائل ہے، اللہ کرے آپ حرمین شریفین کی زیارت کریں تو وہاں آپ یہ زیارت کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی فرماتے فاطمہ تو اندر چلی گئیں، میں غصے میں تھا کہ دیکھوں کہ جا کے کیا شکایت کرتی ہیں، میں باہر کھڑا رہا دیوار کے قریب، جب فاطمہ تو ذرا اندر گئی تو رو رہی تھی، بیٹی لاڈلی بیٹی رو رہی ہو تو باپ کا حال کیا ہوتا ہے، ہر باپ جانتا ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں کہ جب بیٹی رو رہی ہو تو باپ کا حال کیا ہوتا ہے۔ فاطمہ رو رہی تھی، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئیں، میرے کریم آقا کھڑے ہو کر پیار فرمایا کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی خیریت دریافت فرمائی تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا کہ میں آپ کے سامنے علی کی شکایت کرنے آئی ہوں، تو میرے نبی نے ڈانٹ دیا خبردار فاطمہ میرے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا۔ کتنا پیار ہے حضرت علی کے ساتھ میرے نبی، کتنا پیار ہے۔ ایک صورت ہو سکتی تھی کہ فاطمہ الزہرا کی شکایت سن لیتے، سن کر ان کو تسلی دے دیتے، بیٹی فکر نہ کر میں علی کو سمجھا دوں گا۔ پھر حضرت علی کو مل کے فرماتے بیٹے علی فاطمہ کے ساتھ ذرا اندرمی کا سلوک کر لیا کرو، کوئی بات نہیں، تم بھی میرے بیٹے ہو، وہ بھی میری بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا، مگر میرے نبی نے فرما دیا خبردار فاطمہ، فاطمہ تو زہرا اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں کو گستاخ نافرمان تو نہیں ہوں نا، حضرت فاطمہ کو جھوٹی شکایت لے کے تو نہیں آئی تھی، وہ کوئی غلط بات تو لے کے نہیں آئی تھی۔ حضرت علی خود فرماتے میری طبیعت میں سختی تھی، اسی سختی کی شکایت کرنا تھی کہ یا رسول اللہ یہ سختی کرتے ہیں، ان کو سمجھا دیں ان کو، مگر میرے نبی نے فرمایا خبردار فاطمہ میرے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا۔ علی فرماتے میں باہر دیوار کے قریب کھڑا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا، واہ رسول اللہ مجھ سے اتنا پیار فرماتے ہیں، اپنی لاڈلی بیٹی سے شکایت سنی بھی نہیں، صرف نام سنا کہ میں ان کی شکایت کو فرمایا نہیں شکایت، کوئی ضروری نہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے ہر بات مانے، فاطمہ تو ان کی بات کو مانا کر، اپنی بات منوایا نہ کر۔ قیامت تک کے لیے میرے نبی کا ایک اسوہ حسنہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح آباد کیا جاتا ہے، اپنے دامادوں سے الجھا جاتا ہے، ان کے دل جیتا جاتا ہے، ان کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق میرے نبی کو سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھا۔ میں بات کو مکمل کر لوں، علی فرماتے میں وہیں پر کھڑا رونے لگا، میں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی عزت کی قسم آج کے بعد میں فاطمہ کی ہر بات مانوں گا۔ یعنی پہلے تھا کبھی جس طرح گھر میں ہوتا کوئی بات مانی کوئی بات نہ مانی، فرض تو نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کے بعد میں نے کبھی بھی فاطمہ الزہرا کی کسی بات کو رد نہ کیا۔ سوچئے حضرت علی کا میرے نبی سے کتنا زیادہ تعلق تھا، کتنا زیادہ پیار تھا، کتنا زیادہ پیار تھا۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا پر جو ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے، آپ ان چیزوں کو ہرگز لائق نہ کریں۔ اگر کوئی عالم دین ان کے مقابلے کی بات کر رہا ہو تو اس کی گفتگو سننے سے گریز کیجیے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، کوئی آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان مقابلہ کر رہا ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہزاروں ماؤں ہزاروں باپوں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان۔ صحابہ کرام اپنی جگہ عزت والے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ اپنی جگہ عزت والے ہیں، ان سب کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے۔ ان کی شان میں تنقیص کرنا، ان کی شان میں عیب نکالنا، نقص نکالنا معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے مترادف ہے۔ خبردار خبردار، نہ کسی اہل بیت طہار کے فرد کی شان میں نازیبہ کہیے، کلمہ کہیے، نہ کسی صحابی کی شان میں اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ کہیں وہ نہ ہو جو میرے نبی نے فرمایا صبح صاحب ایمان شام تک کافر، شام کو صاحب ایمان صبح تک کافر۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر تم ان کی شان میں گستاخی کرو گے، لیکن آپ کا بچے گا کچھ نہیں۔ ان کی شان میں گستاخی کرو گے نا تو ان کا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن آپ کا بچے گا کچھ نہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات، میں تیرے حضور تیرا گناہ گار بندہ ملتجی ہوں، التجا کرتا ہوں مولا تعالیٰ تیرے حضور تیرا گناہ گار بندہ تیرے نبی کے وسیلہ جلہ سے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ۔ ہمیں آخری ہچکی آئے،
تو تیرے اور تیرے رسول پر ایمان کی حالت میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔